टीपू सुल्तान जब मीर सादिक और फौज की गद्दारी की मदद से अंग्रेजों ने सरंगापट्टनम फतह किया। मशहूर तारीखदान कर्नल मार्क विल्क्स लिखते हैं कि वो टीपू सुल्तान कद में वालिद हैदर अली से छोटे थे। उनका रंग काला था, आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो आम से दुखते थे और वजन में हल्के कपड़े पहनते थे और अपने साथ रहने वालों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। उनको बेशतर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को बहुत बड़ा फन मानते थे और इसमें उन्हें महारत भी हासिल थी। उन्हें डोली में सफ़र करना सख्त नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में भी मिलती है, जिसकी तफसीलात उनके मुंशी मोहम्मद कासिम ने उनकी वफ़ात के बाद एक अंग्रेज़ तारीखदान को दी थीं। इसमें लिखा है कि टीपू दरमियाने कद के थे, उनका माथा चौड़ा था। वो सलेटी रंग की आंखों, ऊंची नाक और पुतली कमर के मालिक थे। इनकी मूंछें छोटी थीं और दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ थी। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में उनकी एक पेंटिंग है जिसमें वो हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं। इसमें एक रूबी और मोतियों की लड़ी पिरोई हुई है। उन्होंने हरे रंग का जामा पहन रखा है जिसमें शेर जैसी धारियों वाला कमरबंद भी है। बाजू में एक बेल्ट में लाल मियान के अंदर एक तलवार लटक रही है। सरंगापट्टनम में 45,000 अंग्रेज फौजियों का हमला। 14 फरवरी सना 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में 21,000 फौजियों ने वीलूर से मैसूर की जानिब कूच किया। 20 मार्च को अंबर के नज़दीक 16,000 फौजियों का एक दस्ता उनके साथ आ मिला। इसमें कनौर के करीब जनरल स्ट्रेट की कमान में 6,420 फौजियों का दस्ता भी शामिल हो गया था। इन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान के सरंगापट्टनम के किले पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर तारीखदान जेम्स मिल अपनी किताब दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आधी सल्तनत पर 6 बरस कबल अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास जो जमीन बची थी इससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा आमदनी होती थी, जबकि इस वक्त इंडिया में अंग्रेजों को मिलने वाला कालजर मुबादला 90 लाख पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सरंगापट्टनम के किले को घेर लिया और 3 मई 1799 को तोपों से हमला करके इसकी सदर दीवार में सराख कर दिया। टीपू की फौज ने गद्दारी की। एक और तारीखदान लशनकटन अपनी किताब लाइफ ऑफ ऑर्नस में लिखते हैं, हालांकि सुराख ज्यादा बड़ा नहीं था तो भी जॉर्ज ऑर्नस ने अपने फौजियों को इसके जरिए किले के अंदर भेजने का फैसला किया। असल में इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनकी फौज भूखी थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन मेलकम के सामने खुद कबूल किया कि मेरे खेमे पर तैनात अंग्रेज गार्ड इतना कमजोर हो चुका था कि अगर उसे धक्का दिया जाता तो वो नीचे गिर जाता। 3 मई की रात तकरीबन 5,000 फौजी जिनमें करीब 3,000 अंग्रेज थे खंदकों में छप गए ताकि टीपू की फौज को उनकी सरगर्मी का पत्ता ना लगे। जैसे ही हमले का वक्त नजदीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादिक ने फौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलाया। एक और तारीखदान मीर हुसैन अली खान करमानी ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में कर्नल मार्क विल्क्स के हवाले से लिखा है, टीपू के एक कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया था, इसलिए दीवार के सराख के पास तैनात फौजी भी इसके पीछे चल दिए। इसी वक्त अंग्रेजों ने पीछे से हमला बोल दिया। इस दरमियान टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेजों की तोप के गोले से हलाक हो गए। किरमानी लिखते हैं कि जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेजों की जनाब सफेद रुमाल हिलाने शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज फौज किले पर हमला बोल देगी। जैसे ही सिग्नल मिला, अंग्रेज फौज ने दरिया के किनारे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया जो वहां से सिर्फ 100 गज के फासले पर था। दरिया भी महज 280 गज चौड़ा था और कहीं टखने तक पानी था तो कहीं कमर तक। मेजर एलिगजेंडर एलन अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ दी कैंपेन उन मैसूर में लिखते हैं, हालांकि अंग्रेजों की आगे बढ़ती हुए फौज को किले से बड़ी आसानी से तोपों का हदफ बनाया जा सकता था, फिर भी खंदकों से निकलकर अंग्रेज फौजी महज 7 मिनट के अंदर किले की दीवार के सराख से दाखिल होकर बरतानवी झंडा लहराने में कामयाब हो गए। टीपू सुल्तान खुद जंग में कूदे। सराख पर कब्जा हासिल करने के बाद बरतानवी फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बाएं जानिब बढ़ने वाली फौज को टीपू सुल्तान की जानिब से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टीपू की फौज के साथ दस्त बदस्त मुकाबले में इस दस्ते की रहनुमाई करने वाले कर्नल डनलिप की कलाई पर तलवार से गहरा जख्म लगा। इसके बाद कालम के दस्ते को आगे बढ़ने से रोकने में टीपू के फौजी कामयाब रहे। टीपू सुल्तान अपनी फौज की हिम्मत बंधाने खुद जंग में शामिल हो चुके थे। डनलिप की जगह लेफ्टिनेंट फारूकी बहार ने ली, लेकिन वो भी जल्द हलाक हो गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार में होने वाले सुराख का मुआयना किया और उसकी मरम्मत का हुक्म दिया। इसके बाद वो गुस्ल के लिए चले गए।
کرمانی لکھتے ہیں کہ صبح ہی ان کے نجومی نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے۔ چیناپٹنا کے ایک پجاری کو انہوں نے ایک ہاتھی، نل کی ایک بوری اور 200 روپے دیے۔ دیگر برامنوں کو ٹیپو نے کالی بکری، کالے کپڑوں سے بنی ایک پوشاک اور 90 روپے کے علاوہ تیل سے بھرا ایک برتن بھی دیا۔ اس سے قبل انہوں نے لوہے کے برتن میں رکھے ہوئے تیل میں اپنا سایہ دیکھا۔ ان کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کے ہلاکت سے متعلق خبر ملی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کی حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الکزنڈر بیٹسن اپنی کتاب سے ریویو آف دی اوریجن اینڈ کنڈکٹ آف دی وار ود ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں، ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹیپو کو گولی لگی اور گھوڑا بھی مارا گیا۔ بیٹسن آگے لکھتے ہیں، اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مارک ویلکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میجر الکزنڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بیٹسن لکھتے ہیں، تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جواہرات جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرح لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلیزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے داہنے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں دھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لینن کا جامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہو۔ ایک بازو بند کے علاوہ جسم پر کوئی زیورات نہیں تھے۔ وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنرل بیئرڈ نے ٹیپو کی لاش کو انہیں کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی، حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفن۔ اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھیں۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف سکاٹ لینڈ میں رکھی دستاویزات کے مطابق جرنل آف دی وار اون ٹیپو میں لکھا ہے، ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبد الخلیق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں طرف بھیڑ تھے۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5000 روپے بانٹے گئے۔
بیٹسن نے لکھا کہ رات ہوتے ہوتے ماحول اور زیادہ غمزدہ ہو گیا جب بادلوں کی گرج کے ساتھ زبردست آندھی چلی۔ اس آندھی میں 2 انگریز اہلکار ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی تلوار۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے سرنگاپٹنم کو باری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندی کی سیٹ، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹیں، جواہرات سے جڑے تالے اور تلواریں، مہنگے قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جواہرات سے بھرے 20 بکسے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، جس میں تاریخ، سائنس اور احادیث کے بارے میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں 2000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ انگریز فوج کی جانب سے ایک ہیرے سے بنا ستارہ اور ٹیپو کی تلوار ویلیز لی کو پیش کی گئی۔ میجر الفالکزنڈر ایلن نے اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دی کیمپین ان میسور میں لکھا ہے کہ ہیرس نے ٹیپو کی ایک اور تلوار بیئرڈ کو تحفے میں دے دی اور سلطان کے تخت میں جڑے شیر کے سر کو ونسر کاسل کے خزانے میں بھیج دیا گیا۔ ٹیپو سلطان اور موراری راؤ کی ایک تلواریں لارڈ کارنوالس کے پاس یادگار کے طور پر بھیج دی گئیں۔ تب تک انگریزوں کا سامنا انڈیا میں ٹیپو جیسے بادشاہ سے نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو کے بعد انگریزوں کو جنگ میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک انگریز صحافی پیٹ آبیر نے اپنی کتاب رائز اینڈ پروگریس آف برٹش پاور ان انڈیا میں لکھا ہے کہ ٹیپو کی شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری۔ دوستو، یہ BBC اردو کا مضمون تھا جو پہلی دفعہ 4 مئی 2020 اور پھر دوسری دفعہ 4 مئی 2024 کو شائع ہوا۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔